إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى كما ورد في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما آمين محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، دینی ملی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم اور آپ جس مہینے میں قدم رنجا ہے، جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک بے شمار ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہے، اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں نے پچھلے 3 خطبوں کے اندر اسی مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا، اور ایسے اعمال جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نہایت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، میں یاد دہانی کے طور پر سرسری طور پر اس کو بیان کر دیتا ہوں، تاکہ ہم اس عشرے کے اندر ان اعمال کو خصوصیت کے ساتھ انجام دیں۔ جیسا کہ اس مہینے کے اندر اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ہمیں جن اعمال کو انجام دینا ہے، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی تکبیر سے تر رکھے۔ چلتے پھرتے بازار میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے۔
اسی طرح جو قربانی کا ارادہ کرے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، صدقہ و خیرات کرے، نوافل کا اہتمام کرے، روزے کا بھی اہتمام کرے، اور خصوصیت کے ساتھ 3 دن کے بعد جو ایک عرفہ کا دن آنے والا ہے جس میں حجاج کرام مقام عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس روزے کے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسی ایک روزے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی لیے ہم آپ تمام لوگوں سے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ضروری التماس کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس روزے کا آپ اہتمام کریں، ضرور رکھیں۔ اور ساتھ ہی اس عشرے کے اندر ایک نہایت ہی اہم عمل قربانی ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے بیان کیا، اور پچھلے جمعہ کے اندر اسی قربانی سے متعلق 10 اہم مسائل کو آپ کے گوشے گزار کیے۔ آج کے اس خطبے کے اندر اسی موضوع سے ریلیٹ مزید 10 مسائل آپ کے خوبصورت سماعت کی نظر کی جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یا متعین کر لینے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر اس کے جگہ پر دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرنی ہے۔ اس بارے میں، اس مسئلے کے تعلق سے علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانور کی قربانی کو ناجائز کہا ہے، چاہے وہ عیب جانور کے خریدنے کے بعد پیدا ہو یا پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانور کی قربانی کو ناجائز کہا، اس لیے نہیں کر سکتا۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یا متعین کر لینے کے بعد کوئی عیب از خود پیدا ہو جائے، بغیر کسی کوتاہی کے پیدا ہو جائے، تو قربانی کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا اثر موجود ہے، سنن کبری للبیہقی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانیوں کی اونٹنیوں میں ایک اونٹنی اندھی تھی، کانی تھی، اندھی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا، ان کان اصابها بعدما اشتریتموها فامزوا بها، اگر قربانی کے جانور کے اندر کوئی عیب خریدنے کے بعد پیدا ہو جائے تو اس جانور کو قربانی کر ڈالو۔ وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا، سنن الکبریٰ للبیہقی۔ اور اگر قربانی کے جانور کے اندر خریدنے سے پہلے کوئی عیب پیدا ہو تو پھر اس جانور کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسرا بے عیب دار جانور کی قربانی کرنی ضروری ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ اذا اشترى رجل اضحیته فمرضت عنده او عرض له مرض فهو جائز، کہ اگر آدمی قربانی کا جانور خریدے اور اس کے پاس وہ جانور بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، او عرض له عرض، یا کوئی عارضہ پیش آ جائے، چوٹ لگ جائے،
کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو قربانی کرنے سے مانع ہو، لیکن خریدنے کے بعد فہو جائز، تو اسے قربانی کرنا جائز ہے۔ اور ابن العثیمین رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا فتویٰ ہے، انہوں نے احکام الاضحیہ کے اندر قربانی کے احکام کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ عیب قربانی کے جانور کے اندر وہ عیب اس کی کوتاہی کی وجہ سے ہو، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو، تو اس جانور کو بدل کر اس کی جگہ پر دوسرا بے عیب دار جانور کی قربانی کرنی لازمی ہے، کیونکہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ عیب پیدا ہوا ہے، اور اس کی جگہ پر جو جانور ہوا اسی صفات کے حامل ہو یا اس سے بھی بہتر ہو۔ لیکن جو دوسری صورت ہے، اگر قربانی کے جانور کے اندر از خود کوئی عیب پیدا ہو جائے، بغیر کسی کوتاہی کے، لاپرواہی کے کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک امانت تھی، عیب پیدا ہو گیا تو اسے قربانی کر دینی چاہیے۔ اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن کہا کہ احتیاط برتنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، کسی کے اندر اگر اتنی استطاعت ہے کہ اس کی جگہ پر دوسرے بے عیب دار جانور کو خرید کر قربانی کر سکتا ہو، تو دوسرا جو بے عیب جانور ہو اس جانور کو خرید کر قربانی کر لینا چاہیے۔ یہ اس کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، 3 دن ہے یا 4 دن؟ اس بارے میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور دوسرے صحابہ کے اثر سے ملتا ہے 3 دن کا ذکر، لیکن قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع حدیث اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے قول سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا دن 4 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر ایام معدودات میں کرو، گنتی کے چند دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، اور اگر جس شخص کو جلدی ہو مقام مینا سے 2 دن رہنے کے بعد کوچ کرنا چاہے، جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر ایام تشریق کے 3 دن مقام مینا کے اندر رہنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کی خشیت سے اپنے دل کو معمور کرتے ہوئے ہر طرح کی برائی سے بچو، کیونکہ اس بات کو یاد رکھو کہ تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جمع کیا جائے گا تجھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، اچھی اخلاق کے حامل ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، حسن معاشرت کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اس کا صلہ اسے اچھی طریقے سے نہیں مل پاتا۔ دوسرا شخص ہوتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، معصیت زدہ شخص ہوتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتا، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، والدین کے احترام نہیں کرتا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، لیکن وہ شخص دندناتا ہوا پھرتا ہے، اس کی سزا اسے مل نہیں پاتی۔ اس لیے عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن ایسا قائم ہونا چاہیے جس دن انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس دن قائم کرے گا اور انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تو سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں گے، انہیں جمع کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کا جو سب سے پہلا ٹکڑا ہے وہ محل استشہاد ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق سے مراد بالاتفاق 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ ہے۔ اور ایام تشریق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح،
کہ ایام تشریق کے جتنے بھی ایام ہیں، 3 دن جو ہے ایام تشریق ہے، سارے کے سارے دن ذبح کے دن ہے، قربانی کے دن ہے۔ تو پتہ چلا ایام تشریق کے 3 دن 11ویں 12ویں 13ویں ذی الحجہ جو ایام تشریق جسے کہا جاتا ہے قربانی کا دن ہے، اور پہلا دن جسے یوم النحر کہتے ہیں 10ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ من جملہ طور پر 4 دن قربانی کا دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 4 دنوں میں کس دن قربانی کرنا سب سے افضل اور بہتر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بابت رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظمت والا دن، سب سے اہمیت اور فضیلت والا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد والے دن یعنی 11ویں ذی الحجہ۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ نہایت ہی اہمیت والا دن ہے، اسی لیے اس دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کیا کرتے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن تھا، اور آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي۔ امام بخاری نے اس حدیث کو باب سنت الاضحیہ کے اندر بیان کیا، راوی حدیث حضرت براء بن عازب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید ادا کریں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم عیدگاہ سے آنے کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خود قربانی کی اور امت کو اس دن قربانی کرنے کی طرف راغب کی ہے، لہٰذا اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے 10ویں ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کیا کیا جائے؟ کیا 3 دن میں سے ختم کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، یا پورا غربا و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، یا پورا خود کھا لے، کیا کرے؟ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، غربا اور مساکین کے درمیان، فقیر کے درمیان بانٹو، اس کو بھی کھلاؤ۔ اور آیت نمبر 34 کے اندر فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے گوشت خود بھی کھاؤ، اور جو قناعت کرنے والا ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، محتاج ہے، لیکن بعض لوگ خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے جلدی ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے جلدی بیان نہیں کرتے ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر کھلاؤ، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں اسے بھی کھلاؤ۔ ان دونوں آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے، دوسرا حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو اپنا حصہ ہے اگر اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا چاہے، اسٹوک کرنا چاہے، بچا کر رکھے پھر اس کو کھاتا رہے تو جائز ہے، کر سکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا، قربانی کے گوشت کھاؤ اور اس کو سامان سفر کے لیے بھی تیار کرو اور اس کا ذخیرہ اندوزی کرو، جمع کر کے رکھو۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثة في بیتی منه شیء، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت باقی نہ رہے،
راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر جب اگلے سال آیا تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، پچھلے سال آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت اپنے گھر میں باقی نہ رکھے، تو کیا اس سال بھی ہم لوگ اسی طرح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها۔ قربانی کے گوشت خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، ذخیرہ اندوزی کرو، اسٹاک کرو، جمع کر کے رکھو۔ فإن ذلك العام، اس لیے کہ پچھلے سال کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو نہایت ہی تنگ دست تھے، میں نے چاہا کہ ان کو گوشت کھلا کر اس کی مدد کی جائے، جس کی وجہ سے پچھلے سال میں نے ایسا حکم دیا تھا، لہٰذا اب کے بعد اگر تم ذخیرہ اندوزی کرنا چاہو، 3 دن کے بعد بھی کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جو کھال ہے، چمڑا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ قربانی کے کھال کو بیچ کر اس کے روپے کو اپنے مصرف میں خرچ نہیں کر سکتا، اپنی ضرورت کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ کہ قربانی کے کھال کو بیچ کر اس پیسے کو غربا اور مساکین کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم قربانی کے جانور کو اس کے پاس رکھ کر اس کے دیکھ بھال کرو، نگرانی کرو، نگہداشت کرو، اور قربانی کے گوشت اور اس کے کھال اور اس کے جھولی کو غربا اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دو، اور قصاب کو جو گوشت کاٹتے ہیں ان کو بطور مزدوری کچھ بھی نہ دو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس نے قربانی کے جانور کے کھال کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس پیسے کو اپنے مصرف میں استعمال کیا، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے جو کھال ہے اسے صدقہ کر دے، یا اس کو بیچ کر اس کے پیسے کو غربا اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو رات میں ذبح کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قربانی کے جانور کو رات میں اگر ضرورت کے تحت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دن میں ذبح کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اس تعلق سے ایک ضعیف حدیث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہے، المعجم الکبیر کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذبح لیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اس حدیث کے سلسلہ سند کے اندر ایک راوی ہے سلیمان بن سلمہ الخبائری۔ سلیمان بن سلمہ الخبائری محدثین کے نزدیک متروک راوی ہے۔ اس راوی سے لہٰذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اگر کوئی بوقت ضرورت رات میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس تعلق سے شیخ ابن العثیمین کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ یجوز ذبح الاضحیۃ فی الوقت لیلا و نہارا، کہ قربانی کے جانور کو ان کے اوقات میں 4 دنوں کے درمیان قربانی کے جانور کو 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز کے بعد سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کے شام تک اگر ذبح کرنا چاہے رات ہو یا دن میں تو کر سکتا ہے۔ والذبح فی النہار اولا، لیکن دن میں ذبح کرنا یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ ویوم العید بعد الفریدۃ یا بعد الصلاۃ افضل، اور یوم النحر کے دن 10ویں ذی الحجہ کے دن نماز کے بعد قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا اگر قربانی کوئی رات میں کسی مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دن میں کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے اس بات کو یاد رکھیں کہ آدمی کے اپنی حالت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو زمین و جائیداد والا ہو، پراپرٹی ہو، آمدنی کے ذرائع اس کے پاس ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کی پراپرٹی سے قرض ادا ہو سکتا ہے،
لیکن قربانی کے وقت کسی وجہ سے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ آمدنی کے ذرائع اس کے پاس موجود ہے. مر جائے تو اسے قرض بھی ادا ہو سکتا ہے، اس کے لگتا ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں تو کر سکتا ہے وہ. اور اگر کوئی ایسا شخص جس کا خود کا مکان نہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں، آمدنی کے ذرائع بھی بہتر نہیں، اگر مر جائے تو اس کا قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص کے لیے ضروری ہے کہ قربانی سنت ہے، وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے. قرض کو ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حقوق العباد ہے. آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے دین، سوائے قرض کے. اگر کسی پر قرض ہے اور وہ شہادت کے مرتبے سے بھی فائز ہوتا ہے تو اسے گناہ کو بخش نہیں جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے چاہیے اور ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جس کے اوپر قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے. پھر کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے قرض کی ادائیگی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. اتنا سنگین معاملہ ہے، اسی لیے اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ آدمی قرض لے کر قربانی نہ کرے، کیونکہ قربانی سنت ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ چھری کو تیز کر لے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم میں سے کوئی شخص قصاص کے طور پر کسی شخص کو قتل کرنا چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اگر کوئی شخص کسی ذبیحہ کو، جانور کو ذبح کرنا چاہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرے. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تم میں سے کسی شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے. چھری اگر تیز رہے گی تو جانور جلدی کٹ جائے گا، جس کی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن چھری کو تیز کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے پیر سے ایک بکری کو دبایا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا. آپ نے فرمایا افلا قبل هذا، تم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تم نے پہلے چھری کو تیز کیوں نہیں کر لیا؟ اتريد ان تميتها موتات، کیا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فعل پر نکیر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع فرمایا. اس کا مسنون طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا یہ ہے کہ جانور کو بائیں کروٹ لٹا دے، اس کے چہرے کو قبلہ کے رخ کر دے اور اس کے گردن پر پیر رکھے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے. اس کی کئی دعائیں ہیں، میں ان تمام دعاؤں کو حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے کی قربانی کی. چتکبرا جانور کہتے ایسا جانور جو سفید ہو اور اس میں کچھ کالے پیچز ہو، کچھ کالے دھبے ہو، اس کے آنکھ کے ارد گرد کالا ہو، پیٹ کالا ہو، پیر کالا، اس کو چتکبرا کہتے ہیں. تو ایسے جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدم، اپنے پیر کو اس کے گردن پر رکھا. وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی. فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا. تو اگر کوئی شخص
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا ہے، اتنی دعا پڑھ کے ذبح کر لے تو کر سکتا ہے، اور یہ بہتر ہے، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا جانور لاؤ جو چت کبرا ہو، جو 2 سینگ والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر کہ چت کبرا جانور لایا گیا جو سینگ والا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلم المدیتا، چھری لے آؤ۔ چھری لائی گئی، پھر آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر، اس چھری کو کسی پتھر سے تیز کرو۔ چھری تیز کر دی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکڑا، چھری کو ہاتھ میں لی، لینے کے بعد اس جانور کے اوپر گردن کے اور پیر رکھ کر دعا فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ ذبح کرے بسم اللہ اللہم تقبل اپنے جانب سے ہو تو کہے بسم اللہ اللہم تقبل منی، اگر کسی شخص کے جانب سے ہو، مثال کے طور پر زید کے جانب سے ہو تو کہے بسم اللہ اللہم تقبل من زید۔ جس شخص کا آدمی ہے من کے بعد وہ نام لگا دے بسم اللہ اللہم تقبل من فلاں کہہ کر وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تیسری دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کتاب الضحایا کے اندر بھی موجود ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک عن۔ اس کے بعد جس کے جانب سے ہو اس کا نام لگا کر جانور ذبح کر دے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد لاسٹ میں کہے اللہم ھذا منک ولک عن، اس دعا کو پڑھ کر جانور کو ذبح کر دے۔ تو اس طرح 3-4 دعائیں وارد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے، ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو پڑھ کر آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اور اس کا مسنون طریقہ بھی میں نے بتایا۔ اور اسی تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بے نمازی کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس تعلق سے اس بات کو یاد رکھے کہ نماز شریعت اسلامیہ کا ایک نہایت ہی اہم ترین رکن ہے شہادتین کے بعد، اور اس کی فرضیت زمین کے اندر نہیں ہوئی۔ اسلام کے جو دیگر احکامات ہیں، اوامر و نواہی، فرائض و واجبات، عبادات و معاملات، تمام کے تمام زمین کے اندر فرض ہوئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے محبوب پیغمبر، خلیل ثانی، شافع محشر، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کی نشانی ہے، اسی لیے سب سے پہلے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کا سرے سے انکار ہی کر دے کہ ہمارے اوپر کوئی نماز فرض ہے ہی نہیں، تو ایسا شخص کے کافر ہونے میں علماء کا اتفاق ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کھلا کافر ہے وہ شخص۔ اور اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتا چند اوقات کے، تو اس کے بارے میں امام احمد کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کفر دون کفر ہے، یعنی یہ ایسا کفر ہے جو خارج اسلام نہیں ہوتا ہے، اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چند اوقات کی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ہمیشہ نماز چھوڑ دے، زندگی میں نماز ہی نہ پڑھے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الروم کے اندر اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ جو شخص نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے، علماء کے درمیان اس کے مسلمان ہونے میں مشکوک ہے، شک ہے،
تو پھر ایسے شخص کی عبادت اور قربانی جو سنت ہے کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے ہم ایسے آدمی کو یہی نصیحت کریں گے کہ سب سے پہلے وہ نمازی ہو جائے، نماز کا اہتمام کرنے لگے، کیونکہ نہایت اہم فریضہ ہے، اور روز قیامت ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے قربانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، لیکن یہ ضرور سوال ہم سے ہوگا کہ تم نے نماز کا اہتمام کیا تھا یا نہیں۔ پانی آ رہا تھا کھڑکی لگا دو۔ لیکن روز قیامت ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے نماز کا اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ قربانی اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو یہ سوال ان سے نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ من عمل صلاۃ، قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر نماز درست تو باقی سارے اعمال درست، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہے، نماز بندہ ناکام ہو گیا تو باقی سارے اعمال میں ناکام خائب و خاسر ہو گیا۔ تو اسی لیے قربانی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنا لے، اور اسلام کے جو نہایت اہم رکن ہے اس رکن کو ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اعلان اس مسئلے کے تعلق سے، اس قربانی کے موضوع کے متعلق جتنے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان تمام مسائل کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے ہمیں اسی طریقے کے مطابق قربانی کے عمل کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ بار اعلان تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاص و للہیت پیدا کر دے، تقویٰ کی صفت کو پیدا کر دے، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جہنم کے عذاب سے بچا، اور اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفعت له 10 درجات ومحى عنه 10 خطيئات وكتبت له 10 حسنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون، واقیموا الصلاة۔